الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے سورہ عنکبوت کی ایک آیت نمبر 56 اور 57 اور 58 اور 59 4 آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کی روشنی میں تھوڑے سے وقت کے لیے میں گفتگو کروں گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بھائی برادر نسبتی شیخ محمد اسماعیل علیہ رحمہ شہید ہو گئے تھے ایک حادثے میں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ تقریب سعید ہے۔ اس کو ہم صوم بھی کہتے ہیں اور اصل مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اب اس کے جواز عدم جواز پر بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس صوم کا رواج صدیوں پہلے مروج ہوا، اور اس میں آسانی یہ ہے کہ جو فرداً لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں وہ ایک ہی دن جمع ہوتے ہیں، اور صدمہ جس کو پہنچتا ہے اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کرنا مستحب ہے اور باعث ثواب ہے۔ تعزیت کہتے ہیں کہ جس آدمی کو صدمہ پہنچے اس کو صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ صدمہ جس کو پہنچے وہ بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو عزا یعزی تعزیت کا معنی اس کو صبر کی تلقین کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ شخص کی تعزیت کی، تعزیت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ جس آدمی کو جنت کی لباس ہوگا وہ تو وہی ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تو تعزیت کا اجر اور ثواب گویا کہ یوں سمجھے جنت ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ تعزیت جو فرداً ہوتی تھی، ابھی بھی مجھے پتہ چلا تھا، مولانا اقبال صاحب گدری سے روانہ ہو گئے تھے تعزیت کے لیے، تو پھر ان کو کہا گیا کہ ابھی صوم نہیں ہوا، تو آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دوست پوچھتے تھے صوم کب ہوگا،
ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ایک تاریخ ہوگی اس کو صوم ہوگا. تو آج صوم میں کافی حضرات آئے ہوئے ہیں. پہلے نماز جنازہ میں بھی لوگ آئے تھے، اور چونکہ دیر ہو گئی ہے تو اس لیے جتنی دیر ہو جائے گی لوگوں کی شرکت کم ہو جائے گی. اس لیے صوم کی ایک رسم قرون اولیٰ سے صدیوں سے رائج ہے. اس میں تیسرے دن کو مقرر کیا گیا ہے. اس کی بھی ایک ماخذ ہے، منبع ہے حدیث پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعزیت کرنے والوں کو اور تعزیت کے لیے بیٹھنے والوں کو آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک تعزیت قبول کرو، اور لوگ 3 دن تک تعزیت کے لیے آتے رہیں. اس لیے کہ کیونکہ یہ صدمے اور یہ موتیں، یہ حادثے، یہ اس دنیا کی روٹین کی کارروائی ہے، یہ تو ہوتا رہے گا. اس لیے اس کو روٹین کی کارروائی سمجھتے ہوئے 3 دن کے اندر اپنے تمام تعزیتی پیغامات دے دیں. اور جو شخص صدمے سے دوچار ہے وہ گھر کے باہر یا کہیں بھی بیٹھ کے لوگوں کی تعزیت قبول کرے، فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں. اور 3 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ اسی طرح شروع کر دیں جیسے کہ پہلے شروع کیا ہوا تھا. ساری مطلب ہے کہ دنوں میں بیٹھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، اور فوت ہو گیا حسن ثانی. ان کی بیوی نے کہا کہ میں ان کی تعزیت کروں گی، جنت البقیع میں خیمہ لگاؤں گی، اور 1 سال تک میں مزار کے اوپر بیٹھوں گی، ایصال ثواب کرتی رہوں گی اور آنسو بہاتی رہوں گی. 1 سال تک میں ایسا کروں گی. بلکہ سال بھی نہیں کہا تھا، بھائی میں کافی مدت تک بیٹھوں گی. جب 1 سال گزر گیا کچھ حاصل نہ ہوا. حضرت حسن مثنیٰ کہہ دیں یا ثانی کہہ دیں، حسن ابن حسن، ان کی بیوی نے خیمہ اکھاڑا اور مدینہ طیبہ واپس گئی. تو غیب سے ایک آواز آئی، جو لکھے ہوئے ہماری کتابوں میں شعر ہیں، کہ لوگوں نے غم کی مدت بڑھا دی تھی، 1 سال تک قبر پر روئے لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا. اس لیے 1 سال کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 دن کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں سستی ہوتی ہے، 3 دن کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے ابھی بھی انتخابات تھے تو اس کے بعد پھر لوگ آتے ہیں، اور پھر لوگوں کو پتہ تو نہیں ہوتا، کوئی رات کو آ جاتا ہے، کوئی دن کو آ جاتا ہے، کبھی 2 آدمی آ جاتے ہیں، کبھی 3 آدمی آ جاتے ہیں. تو تسلسل جاری رہتا ہے، اور جو مصیبت زدہ آدمی ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اجتماعی دعا، صوم کی رسم، ایصال ثواب کی رسم آج نہیں بلکہ صدیوں سے پہلے مروج ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا میں وہ برکت ہے جو انفرادی دعا میں برکت نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا، سب سے بڑی اجتماعی دعا حج کے موقع کے اوپر عرفات میں ہوتی ہے. جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ والے بھی مدینہ والے بھی، سارے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے جو حج کا مین رکن ہے وقوف عرفات حاصل کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور مسجد نمرہ کا امام سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے.
صرف زندوں کے لیے نہیں کرتا بلکہ فوت ہونے والوں کی مغفرت کی بھی دعا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سوئم تو مسجد نمرہ میں ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مروج نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں کس قسم کا ثبوت چاہیے، دعا کے لیے کیا ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ فائدہ اس کا یہ ہے۔ اب اجتماعی دعا میں برکت ہوتی ہے، قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، اس لیے ہمارے علماء نے ذکر کیا سورۃ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو وہاں کہنا چاہیے تھے اہدنی الصراط المستقیم، ایک مفرد کا صیغہ بولنا چاہیے تھا، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی، لیکن وہاں ہر نمازی کہتے اہدنا، چاہے وہ منفرد نماز پڑھ رہا ہو چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، وہ اہدنا کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ تمام لوگوں کو ملاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اس نے اپنی دعا میں شریک کیا ہے وہ مستجاب الدعوت ہوں، اور یہ نماز اس کی بھی قبول ہو جائے ان کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اجتماعی دعا سکھائی سورۃ فاتحہ کے اندر، اور ہر نماز کے اندر ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے خام خواہ کی بات کرنا بھی اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ میت کے ساتھ دشمنی ہے، ثبوت تو ہوتا ہے۔ بہرحال ہم تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم پہلے بھی جا چکے ہیں، ہمارے تو عزیز تھے، رشتہ دار تھے۔ میں رات بھی گھر کہہ رہا تھا کہ جب اسماعیل کا نام آتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، وہ ابھی آ رہا ہے، اس کو ہم بلا رہے ہیں۔ اس قسم کا تصور اس کا ہمارے ذہنوں پر سوار ہے، کیونکہ ہمارے کام میں آتا تھا، مسلسل ہماری صحبت میں رہتا تھا۔ تو اس قسم کا آدمی ذہن کے اوپر کئی دن تک سوار رہتا ہے اور بار بار یاد آتا ہے۔ اسماعیل صاحب کے 3 بیٹے یہاں موجود ہیں، محمد شعیب، محمد عبید، محمد حمزہ، اور ان کے سارے بھائی بھی موجود ہیں۔ سوئم کی رسم منا رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اس بات پر، کیونکہ الزام ہے ان کے اوپر کہ یہ سوئم کے قائل نہیں ہیں، جائز نہیں سمجھتے۔ اب جنازے کے دن سوئم کا اعلان ہوتا ہے، تو میں نے جنازہ پڑھایا لیکن سوئم کا اعلان نہیں ہوا، تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا کہ شاید اس لیے سوئم کا اعلان نہیں ہوا کہ شاید یہ دیوبندی ہیں۔ یہ منظور صاحب ہی سر ہلا رہے ہیں، کافی لوگوں نے یہ کہا کہ شاید یہ دیوبندی ہیں اس لیے یہ سوئم نہیں کرنا چاہتے۔ پھر ان کے گھر میں گیا تو وہاں بھی میں نے تقریر میں کہا کہ بھئی سوئم منانا چاہیے، سوئم کے اندر لوگوں کو شرکت کرنے کی دعوت دینی چاہیے، باقی فوائد تو اپنی جگہ، لیکن جو کھانا تیار ہوگا مہمانوں کے لیے اس کا ثواب بھی میت کو پہنچے گا۔ اجتماعی طور پر جتنے لوگ ہوں گے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اگر ایک دفعہ بھی پڑھیں، 100 آدمی ہو تو 100 سورۃ اخلاص کا ثواب ملے گا، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو پورا قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ لوگ درود شریف پڑھیں گے، دوسری تلاوت کریں گے، ہمارے طالب علم پڑھیں گے، تو یہ سوئم کا بہت بڑا فائدہ ہے، لہذا اس لیے یہ سوئم ہونا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ میں یہ ہمارے بھائی یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلیمان ہیں، اور اسحاق صاحب بھی شاید ہوں گے، اسحاق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے بڑے بھائی حسین احمد صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے۔ دوسرے بڑے بھائی اعزاز صاحب ہیں، شیخ اعزاز صاحب، جو ابھی تک مدینہ منورہ میں ہیں، وہ عن قریب آئیں گے، شاید سنا ہے 26 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں۔ میں ان کے والد صاحب کی وفات کے سوئم کے دن گیا تھا وہاں کروڑ لالی سن، میں تو کراچی میں رہتا تھا،
ان کے والد صاحب کروڑ لالسن میں فوت ہوئے، میرے سسر تھے، ان کی بیٹی میرے گھر کے اندر ہے، نہایت قریبی رشتہ تھا، جنازے میں نہیں پہنچ سکا تھا لیکن میں سوئم میں گیا تھا، تو بہت بڑا سوئم کی تقریب اتنی کی تھی کہ مجھے تعجب ہوا کہ سوئم کی تقریب میں صرف ایک کھانا ہوتا ہے، انہوں نے پورے کروڑ لالسن کے مہمانوں کے لیے 3 کھانے بنائے تھے، مجھے جیسے یاد ہے، سامٹے اور سیہڑ لوگ، بڑے بڑے لوگ، سارا دن کھانا چلتا رہا اور کھانا کھاتے رہے۔ ان کے ابو تھے، میرے سسر تھے، اب ان کے جو والد ہیں، ان کے والد شیخ غلام رسول صاحب، وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ غلام حسن کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، اور ان کی شادی خواجہ غلام حسن نے کی تھی۔ پہلے ایک شادی ہوئی، وہ نباہ نہیں ہوا، پھر حضرت خواجہ غلام حسن نے اپنے بیٹوں کی طرح اس کی دوسری شادی کی۔ اسی طرح جو کروڑ کے شیخ ہیں وہ سارے خواجہ غلام حسن کے مرہون منت ہیں۔ یہ لوگ کروڑ لالسن کے اور لیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لیا میں جتنے شیخ رہتے ہیں، چاچا سعید ہے یا دوسرے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں میں لیا پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں، میں ان سے بار بار ملاقات کرتا، وہ کہتے ہیں یہ خواجہ غلام حسن کا کرم ہے، احسان ہے ہمارے اوپر، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم آج بھی ہندو ہوتے۔ ان کو کلمہ خواجہ غلام حسن سواگ نے پڑھایا تھا، اور خواجہ غلام حسن سواگ اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم پیشوا تھے، اور اس کے بعد پھر بھائی فوت ہوئے، اپنے حسین احمد صاحب، ان کا سوئم ہوا، اسی طرح ہماری چچی فوت ہوئی، ان کا سوئم ہوا، سارے سوئم کرتے رہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں، یہ پڑھتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس، ان کے مدارس میں، تو وہ کہتے ہیں سوئم ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ثابت ہے یا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد سوئم کرتے رہے، ہم کرتے رہیں گے۔ میں نے خود شیخ صاحب سے کہا تھا آپ سوئم کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سوئم کرتے ہیں، کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم ان جدید قسم کے مولویوں کے فریب میں نہیں آئیں گے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ بہرحال یہ میں نے نوجوانوں کے اطمینان کے لیے اور تسلی کے لیے کہہ دیا، بہت بڑا ثواب اور اجر پہنچے گا شہید شیخ محمد اسماعیل صاحب کو انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگ ان کے دوست تھے، وہ دوست ساز آدمی تھے، جس آدمی کے ساتھ ان نے ایک دفعہ دوستی کی وہ ہمیشہ وہ دوست رہے، اور اس طرح دوستی ہو گئی کہ جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ حاجی کیمپ کے مولوی عبد الرحمن صاحب پتہ نہیں آئے، وہ کہتے ہیں جی 40 سال تک میرے دوست رہے، وہ ایسے دوست تھے کہ میں اس کو بھلا نہیں سکتا۔ 40 سال ہماری دوستی رہی، آنا جانا رہا، وہ گلزار بھی پڑھتے رہے، اور شیخ اسماعیل صاحب بھی ہمارے پاس گلزار بھی پڑھتے تھے۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ علماء تو سمجھ گئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جتنے نفس ہیں، سانس لینے والی چیزیں ہیں، ان پر موت طاری ہوگی، وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا انک میت و انہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور جتنے نبی پہلے گزرے ہیں وہ سارے فوت ہو گئے ہیں۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، حساب و کتاب ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا،
ان کے لیے ہم نے جنت میں مکان تیار کیے ہیں. غرف کہتے ہیں، غرفہ کی جمع ہے اوپر والے مکان کو، اوپر کی منزل کو. تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، انہوں نے صبر کیا، اپنے رب پر توکل کی، باتیں کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جو ان کے لیے الاٹ شدہ مکانات ہیں، غرف ہیں، وہ عطا فرمائے گا. مفسرین لکھ رہے ہیں کہ غرفہ کی جمع ہے، اور وہ جو مکان ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے، اندر سے باہر نظر آئے گا اور باہر سے اندر نظر آئے گا. اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکان عطا فرمائے گا. ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی جو اس معیار کے نہیں اترتے تھے. تو حضور نے فرمایا من اطعم الطعام و اطاب الکلام و تابع بین الصلاۃ والصیام، صیام کہتے ہیں. آگے فرمایا وقام فی اللیل والناس نیام. 4 جملے ہیں. جس شخص نے لوگوں کو کھانا کھلایا، آج یہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مرحوم کے بیٹے بھی اور بھائی بھی، پتہ نہیں کس کس کا حصہ ہے. یہ من اطعم الطعام، کھانا کھلانا ہے. سب سے بڑا فائدہ کھانا کھلانے کا جو میں نے بتایا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا جتنا بھی کھانا کھلایا انہوں نے. وَأَطَابَ الْكَلَامَ، اور گفتگو اچھی کی، فحش گفتگو نہیں کی اس نے. اور پھر نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے. اور پھر رات کو لوگ سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ قیام بھی کرتا رہا. سرکار نے فرمایا یہ غرف الجنہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے. اب یہ میں اس لیے بتا رہا تھا، یہ تفسیر قرطبی میں اور دوسری تفسیروں میں یہ حدیث مروی ہے تاکہ اس پر ہم بھی عمل کریں. کھانا کھلائیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کھانا کھلانا. ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے فی سبیل اللہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. خصوصاً علماء اس سے محروم ہیں. کھانا کھلائیں، میٹھی گفتگو کریں، اور نماز تو جیسے تیسے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. اور تھوڑے سے وقت کے لیے رات کو اگر بیدار ہو کر 2 نفل پڑھ لیں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس شیخ کا لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا، میرے خیال حضرت جنید بغدادی ہیں، انہوں نے کہا صبح کے 2 نفل جو ہے کام آ گئے ہیں. وہ لفظ لکھتے ہیں، مجھے لفظ یاد نہیں ہے، طارت العبادات ہو، اسی قسم کے جملے ہیں. عبادات ختم ہو گئیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، تصنیفات چلی گئیں، کچھ بھی نہیں ملا مجھے، لیکن صبح کے 2 نفل کام آ گئے. اللہ تعالی نے فرمایا اس کی وجہ سے میں ان کو معاف کرتا ہوں اور جنت بھیج دو ان کو. یہ تہجد کا ثواب ہے. اگر صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بکری کے دودھ نکالنے کے مقدار آپ اٹھ سکیں تو رات کو اٹھیں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں. حضور تو 12 پڑھتے تھے، تو آپ تہجد پڑھ لیں. تو اس لیے حضور نے فرمایا جو 4 کام کریں. آخری کام یہ تھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند میں ہیں، لیکن ایک آدمی اپنی نیند کو چھوڑ کر وہ رات کو نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. جنت ہے. اور یہ میں تھوڑا سا وہم بھی کرتا ہوں اور حقیقت بھی ہے، غفلت ہے ہمارے اوپر. ہم قرآن پر یقین نہیں کرتے. اگر کسی کو یقین ہو کہ یہ کہنے والا کون ہے
وہ رب کریم ہے، تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے وہ وعدے کا سچا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا۔ وعدہ خلافی وہ کرتا ہے یا تو قادر نہیں ہوتا یا دھوکے باز ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کا کلام حق ہے، اس نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ ہمیں اس پر یقین کر کے عمل کرنا چاہیے، عمل کی کمی ہے۔ حضرت سعد حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں مرنے کے بعد اس کے لیے کون سی نیکی کر سکتا ہوں؟ یہ سارے علماء جانتے ہیں، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ سب اس حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری امی فوت ہو گئی، اور جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی طرف سے کون سی عبادت کر سکتا ہوں، ان کی خدمت کون سی کرتا ہوں تاکہ ان کو ثواب ملتا رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی کمی ہے، میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دو، اور جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کی امی کو اس کے ثواب ملتا رہے گا، صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور نبراس وغیرہ سب کتابوں میں شرح عقائد کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ لوگ اگر مرنے والوں کے لیے کوئی صدقہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ صدقے کا ثواب مرنے والوں کے نامہ اعمال میں پہنچتا ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ان کا تعامل ہو، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر صدقہ جاریہ منقطع نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے، اور ولد صالح جو اس کے لیے دعا کرتا ہے اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے، اور علم نافع اس کا ثواب بھی مرنے والے کے لیے جاری رہتا ہے۔ بندہ مر جاتا ہے لیکن یہ اعمال اس کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ایک اور حدیث لکھی ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے والدین فوت ہو جائیں تو ہم ان کے لیے کون سی عبادت کریں جو ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے؟ آپ نے فرمایا 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا الاستغفار لہم والصلاۃ علیہم، ان کے لیے دعا، ان کی مغفرت کی دعا، یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، ان کے گناہ معاف کر دے۔ یہ بندہ یہاں دعا مانگتا ہے، اس دعا کا فائدہ اس میت کو پہنچتا ہے۔ حدیث پاک میں مل میت فی القبر الا کالغریق المستغیث، میت کی حالت قبر کے اندر ایسی ہوتی ہے جو بندہ غرق ہونے والا ہے سمندر کے اندر یا پانی کے اندر، اس کی طرح ہوتا ہے، اس کو ینتظر دعوتن تلحقہ، وہ انتظار کرتا ہے کاش کسی کی دعا آتی اور میرے نام اعمال میں لکھی جاتی۔ صدقے کا انتظار کرتا ہے، دعا کا انتظار کرتا ہے میت، اس کو خواہش ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس موضوع پر کافی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات جس کا والدین کو ثواب مل جائے گا مرنے کے بعد، استغفار اور رحمت کی دعا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، ہمارے علماء نے جو نماز کا طریقہ بتایا اور آخری دعا لکھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے آخری حتات ہیں، یہ کوئی حدیث کے اندر نہیں ہے ایسا، بلکہ ہمارے علماء نے جو ترتیب دی نماز کی اس کے اندر آخری یہ دعا، اور دعائیں بھی ہیں وہ لکھ دی۔ تو ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور آخری اتحیات پڑھتا ہے، وہ آخری اتحیات کے اندر اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اور جمیع مومنین مومنات کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حکم دیا، فرمایا کہ مرنے کے بعد جو میت کو ملتی ہے چیز، ثواب ملتا ہے، وہ ایک تو دعا ہے،
اس کے لیے رحمت کی دعا ہے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ آپ اس تصور سے یہ آخری اتحیات پڑھا کریں جو دعا کا لفظ ہے، گویا کہ آپ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور جمیع مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا اجر ملے گا آپ کو، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس پر عمل ہو جائے گا۔ دوسرا نمبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اگر اولاد ماں باپ کے وعدے پورا کرتی ہے اور انہوں نے جو کسی سے وعدے کیے تھے ان کو پورا وفا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ اس دن جنازے میں اعلان ہوا تھا کہ مرحوم شیخ اسمیل صاحب کے بیٹوں نے کہا کہ اگر لین دین کے اندر ہمارے والد نے کسی کا کچھ دینا لینا ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ اس کے قرض ہیں جو کچھ ہے وہ ادا کر دیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی یہ ہے کہ والد نے وعدہ کیا تھا بھائی مجھے پیسے دے دو، میں مکان بنا رہا ہوں، جب میں مکان بنا لوں گا تو تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ اب شیخ اسمیل صاحب ایک مکان کی تیاری میں تھے، اپنا یہ رہائش کا مکان 1,10,00,000 میں فروخت کر دیا تھا، اور نظام آباد کے اندر ایک پلاٹ 240 گز کا خرید لیا تھا، اس کا نقشہ بن رہا تھا۔ 2 دن پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لندن جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں بیٹی کے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مکان کا نقشہ بن جائے، میں اپنے بچوں کے لیے ایک مکان بنانا چاہتا ہوں جس کا پلاٹ خرید کر لیا ہے 240 گز کا، تو آپ اس کا افتتاح کریں گے۔ میرے ساتھ ان کی عقیدت ایسی تھی جو کسی شیخ کے ساتھ ہوتی ہے، پیر کے ساتھ ہوتی ہے، بہت محبت کرتے تھے، حالانکہ رشتہ داروں کی محبت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ واحد شخص ہے میرے رشتہ داروں سے، بیوی کے بھائیوں میں سے، کہ اتنی عقیدت تھی۔ میرے بیٹوں کی عقیدت بھی اتنی نہیں ہوگی شاید، عملی طور پہ دل میں ہوگی لیکن عملی طور پر یہ نہیں ہے۔ جتنے بچے پیدا ہوئے نام مجھ سے رکھوایا، جتنے بچے پیدا ہوئے اس کو گھٹی مجھ سے دلوائی، بہت عقیدت تھی۔ اب مکان بنانے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا مکان دے دیا، شہید ہو گئے، اور شہید کو تو جنت کا مکان ملتا ہی ہے، تو اس لیے وہ مکان بنانے والے تھے اور میرے پاس آئے، اور اس مکان کے سلسلے میں بعض لوگ مجھے بتا رہے تھے انہوں نے ہم سے پیسے لیے تھے، جمع کر رہے تھے پیسے، کیونکہ یہ مکان کوئی آسان تو نہیں ہے، کروڑوں روپے لگتے ہیں 240 گز کے مکان کے اوپر، وہ بھی 3 منزلہ، تو اس لیے وہ پیسے جمع کر رہے تھے۔ تو اس لیے اگر کسی شخص نے ان کو پیسے دیے تھے تو ان کے بیٹے حاضر ہیں الحمدللہ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو ان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا اگر کسی کا لین دین ہمارے ابو کے ذمہ ہو تو وہ ہم سے پیسے لے لے۔ میری والدہ کی والدہ، میری والدہ، میں تو اس کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، بھائی شریف کی والدہ، میری حنیف صاحب کی والدہ، وہ کہتی ہے کہ میری امی فوت ہو گئی تو ایک رات خواب میں آئی، میری امی کی امی یعنی نانی، میری نانی، وہ فوت ہو گئی تھی۔ میری امی بیان کرتی تھی، کہتی ہے بیٹا میرے خواب میں آئی میری امی، اور اس نے کہا مجھے کہ فلانا دکاندار جو ہندو ہے اس کے میں نے 4 آنے دینے تھے۔ کتنے؟ 4 آنے، زیادہ بھی نہیں۔ امی کہتی ہے مجھے کہا بیٹی ان کو 4 آنے دے دو، میں اس کی وجہ سے پکڑی ہوئی ہوں، اندازہ کریں تو امی کہتی ہے ہم نے فوراً رابطہ کیا اس آدمی ہندو سے، اس نے کہا بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے ہمارے 4 آنے دینے تھے، ہم نے ان کے 4 آنے ادا کیے۔ یہ دین ہوتا ہے۔ حضور اسلام علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس جنازہ آتا تھا کسی میت کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر دین ہے، قرض ہے اس کے اوپر؟ رشتہ دار کہتے جی قرض ہے، فرماتے تھے جب تک تم قرض ادا نہیں کرو گے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ قرض کی اہمیت ہے۔ جب اسلام بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا
تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس مرحوم کے اوپر کوئی دین ہے، قرض دینا تھا اس نے؟ تو وہ کہتے جی دینا تھا۔ آپ فرماتے ان کے جو وارث ہیں قرض ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کہتے نہیں وارث تو بڑے غریب ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے سب وارثوں سے زیادہ وارث میں ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ تب جا کے آپ نماز جنازہ پڑھتے۔ آج کل لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس بات کو، اور چار آنے والی میں نے بات بتائی، یہ ہماری مشاہدے کی بات ہے، کانوں سے سنی ہوئی بات ہے۔ میری امی کی روایت ہے، انہوں نے یہ بیان کی تھی۔ تو یہ دین ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پکڑا ہوا ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا سا دین بھی ہو، تنکوں میں ہو، یہ بزرگوں کی حکایتیں بہت زیادہ ہیں، وہ بھی انسان جب تک، کیونکہ حقوق لباس سے ہے، حق العبد جب تک معاف نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا کام جو میت کو فائدہ پہنچاتا ہے، والدین کو یا کسی عزیز کو، وہ یہ ہے کہ ان کے عہد پورے کرنے، انہیں وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دے دو۔ اس پر بڑی کچھ بیان کیا ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک ہوتے ہیں اپنے رشتہ دار، میری بیوی ہے، میری بیوی کے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار میری بیوی کی وجہ سے میرے رشتہ دار ہیں، یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ۔ ایک ہے میرے ابو کے رشتہ دار، میری امی کے رشتہ دار، پھوپھیاں، خالائیں، چچے، ان کے بیٹے۔ سرکار نے فرمایا تیسرا کام جس کا ثواب میت کو قبر میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار تو اپنے ہیں، لیکن ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ آپ نے یہ فرمایا، اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج اگر ہمارا چچا آ جائے تو ہم اس کو پروٹوکول نہیں دیں گے، چائے بھی مشکل سے پلائیں گے۔ پھوپھی آ جائے تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے وہ بھوکی مر جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار تو اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن ماں باپ کے رشتوں کے دار کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی میت کو فائدہ پہنچاتا ہے قبر کے اندر۔ اور چوتھی بات حضور نے فرمایا ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا، اکرام کرنا، یہ بھی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راستے میں سفر کر رہے تھے تو ایک بدو دیہاتی آدمی جو ان پڑھ تھا بالکل، وہ سامنے آیا تو حضرت عبداللہ پہچان گئے اس کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے پیارے صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ پہچان گئے اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو میں جانتا ہوں، آپ میرے ابو کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آپ کی صحبت تھی حضرت عمر کے ساتھ، آپ کو میں نے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے کئی دفعہ دیکھا تھا، لگتا ہے آپ میرے ابو کے دوست تھے۔ اب تو میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میرے سر کی دستار ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ اندازہ کرو اتنے بڑے آدمی جن کے پیر چومنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، لیکن انہوں نے ایک بدو کو، لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کیا کہ یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں، اور حضور فرماتے ہیں آخری کام جو ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کی عزت کرنا، ماں کے دوستوں کی عزت کرنا۔ تو اس لیے میں نے اپنی دستار، میرے پاس اور کوئی تحفہ نہیں تھا تو میں نے اپنی دستار اس کو دے دی، اگرچہ دیہاتی ہے، بدو ہے، ان پڑھ ہے، لیکن میرے والد کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ایک دوسری حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ اسماعیل کی مغفرت فرمائے۔ آپ لوگ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ہمیشہ فاتحہ پڑھا کریں رات کو، اور جو فوت ہونے والے لیں گے ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کیا کریں۔